نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ کے بہترین 10 فوائد۔ رب ذوالجلال زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ساتھ 32 مقامات پر زکوٰۃ کا بھی حکم مبارک دیا۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ 2 ہجری کے اندر روزوں سے قبل فرض ہوئی، اور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا اگر صاحب استطاعت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب اس کے اندر تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا حکم مبارک رب ذوالجلال کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم مبارک دیا ہے کہ نماز کے ساتھ ہی رب نے فرمایا زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جس طرح نماز بندہ مومن کے اوپر دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح سال کے بعد صاحب مال پر سال گزرنے کے بعد 1 مرتبہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ 10 اس کے بہترین فوائد قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر زکوٰۃ کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب ذوالجلال کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا زکوٰۃ دینا ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا انسان کا اسلام پورا ہی تبھی جا کر ہوتا ہے جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا زکوٰۃ دینے والے پر رب ذوالجلال کی رحمت چھما چھم برستی ہے، رب ذوالجلال کی رحمت کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان قریب میں اپنی نعمت ایسے بندوں کو دوں گا، اپنی نعمتیں انہیں عطا کروں گا، فرمایا جو مجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے رب ذوالجلال تقوی کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے، کیونکہ متقی لوگوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگوں کی شان یہ ہے رب کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز میں بھی خشوع اختیار کریں، بیہودہ باتوں سے بھی اعراض کریں، اور وقت آنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اس کا چوتھا فائدہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا سورہ حج کے اندر فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو رب کے دین کی مدد کرے گا۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ غالب اور قوت والا ہے۔ فرمایا الَّذِينَ
إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ رب نے فرمایا وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین کے اندر جگہ دیں تو پھر وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، نیکی کا حکم بھی دیں، برے کاموں سے بچتے رہیں، لوگوں کو روکتے رہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کے لیے تمام معاملوں کا انجام ہے، اللہ ہی نے تمام معاملات کی جزا و سزا دینی ہے۔ پانچواں فائدہ بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے 10ویں سپارے کے اندر فرمایا زکوٰۃ دینے والا یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا مسجد کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب نے فرمایا اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہی ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے اس کا 7واں فائدہ بلکہ 6واں فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ زکوٰۃ دینے سے رب مال میں برکت دے دیتا ہے۔ فرمایا جو تم اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرو گے، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب رزقوں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا 7واں فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مسلمان بھائی کے دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ اور اس کا 8واں فائدہ بیان کرتے ہوئے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، یہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور فرمایا تجھے بھی پاک کر دے گی۔ اور اس کا 9واں فائدہ بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، معجم اوسط کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے انسان شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ اور 10واں اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی بندے کی ضرورت کو زکوٰۃ دے کر پورا کر دے گا اللہ تعالی دین و دنیا میں اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ عزیزان من، ان 10 کی 10 فوائد قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہ ہم سبق دیتے ہیں، ہمیں یہ درس دیتے ہیں ہمیں کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کریں، زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھیں، زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں، زکوٰۃ کو چٹی نہ سمجھیں، بلکہ زکوٰۃ کو اسلام کا تیسرا اہم بنیادی ستون سمجھیں۔ اگر دیوار کا ایک ستون گر جائے تو وہ دیوار لرزنا شروع ہو جاتی ہے، گرنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو زکوٰۃ ہے، یہ اسلام اور دین اور قرآن کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے عزیزان من اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پر ادا کریں تو رب ذوالجلال کی رضا نصیب ہوتی ہے۔